الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے آنکھوں کا زنا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو لڑکیاں گھر سے بن سنور کر نکلتی ہیں، اس کے اندر ان کا اپنا بھی قصور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان مردوں کا بھی قصور ہے جو ان کے وارث ہیں، یعنی کہ جو ان کا باپ ہے، جو ان کا شوہر ہے، اور اس کے بعد جو اس کا بیٹا ہے، جو اس کا بھائی ہے، یہ سب ایک عورت کے وارث ہوتے ہیں اس کی زندگی میں۔ تو جو بڑے وارث ہیں وہ والد اور شوہر ہوتا ہے، اور چھوٹوں میں بھائی اور بیٹا ہوتا ہے۔ تو ان کے کل بروز قیامت ان سے پوچھا جائے گا، ان کی عورت کے متعلق، یعنی کہ بیٹے سے پوچھا جائے گا، ماں کے متعلق، بھائی سے پوچھا جائے گا، بہن کے متعلق، والد سے پوچھا جائے گا، بیٹی کے متعلق، شوہر سے پوچھا جائے گا، بیوی کے متعلق۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ایک عورت 4 جنتی مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی، یعنی کہ وہ اس طرح کے، مثال کے طور پر اگر مرد عورت کو بے حیائی سے نہیں روکتا تو وہ عورت کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ یا اللہ میرے باپ کو بلایا جائے، اس نے مجھے کبھی بے حیائی سے نہیں روکا۔ تو اللہ پاک حکم دے گا کہ اس کے باپ کو دوزخ میں ڈال دو۔ میں مختصر کر رہا ہوں مگر مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے حدیث پاک کا۔ اور وہ کہے گی نہیں، بلکہ میرے بھائی کو بلایا جائے، اس کے بھائی کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا بھائی تھا دنیا میں، اور اگر یہ چاہتا تو مجھ سے شرم و حیا یعنی کہ پردہ کروا سکتا تھا، مگر اس نے کبھی اس کا کہا ہی نہیں۔ تو اللہ حکم دے گا کہ اس عورت کو پکڑو اور اس کے بھائی کو پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ وہ عورت کہے گی نہیں، بلکہ میرے شوہر کو بلایا جائے۔ تو وہ کہے گی کہ دنیا میں اس کی ماتحت تھی، اس نے کبھی مجھے بے حیائی سے روکا ہی نہیں، تو اگر یہ روکتا تو میں باز آ جاتی۔ تو اللہ پاک حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کے شوہر کو پکڑو، اس عورت کو پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ اور وہ عورت کہے گی نہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو بلایا جائے، یا اللہ پاک اس کے بیٹے کو بلائے گا۔ تو وہ اپنے بیٹے کے متعلق کہے گی کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، جو یہ کہتا تھا میں کرتی تھی، اگر یہ مجھے شرم و حیا کا کہتا تو میں شرم و حیا یعنی کہ پردہ وغیرہ کرتی، تو اس نے کبھی مجھے بے حیائی سے روکا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک حکم دے گا کہ اس عورت کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو، اس کے بیٹے کو پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ تو اس طرح سے جو عورتیں گھر سے بن سنور کر نکلتی ہیں، بے حیائی والا لباس پہنا ہوتا ہے، باریک لباس پہنا ہوتا ہے، تنگ لباس پہنا ہوتا ہے اور شارٹ لباس پہنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ان کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے، اور ان کے جو مرد حضرات وارث ہوتے ہیں ان کا بھی قصور ہوتا ہے، یعنی کہ اس لڑکی نے جو میک اپ کیا ہوا ہے، بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، اس لڑکی نے جو لباس خریدا ہے، تو
خرید کر تو اس کے والد نے دیا ہے، بھائی نے دیا ہے، شوہر نے دیا ہے، بیٹے نے دیا ہے، یا پھر اس کے لیے پیسے تو کم از کم باپ، شوہر، بھائی، بیٹا ہی لباس کے لیے دیتا ہے۔ اور اسی طرح میک اپ کرنا، اس کا سامان کے پیسے دینا یا خود خرید کر دینا، یہ بھی مرد ہی خود خرید کر دیتے ہیں، یا پھر عورت مارکیٹ جا کے خود خرید کر لے آتی ہے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو عورت بن سنور کر جب نکلتی ہے تو اس کے اندر مردوں کا قصور ہوتا ہے کہ وہ اسے گھر سے کیوں باہر نکلنے دیتے ہیں، اور عورت کا بھی قصور ہوتا ہے کہ جب عورت کو قرآن حکم دیتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج دھج، یعنی کہ اپنی آرائش زیبائش غیر مردوں کو نہ دکھاتی پھرو۔ تو اس میں عورت کا بھی قصور ہے اور مرد کا بھی قصور ہے کہ وہ اس کو باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیاطین اس کو تاکتے ہیں، جھانکتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ اور یہ بھی مفہوم ہے کہ وہ، اور اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ آنکھ زنا کرتی ہے، اور اس کا کام، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر کرنا ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ ایک بے حیا لڑکی، ایک جو لڑکی ننگی فلموں میں کام کرتی ہے تو وہ اپنا جسم مخصوص وقت کے لیے مخصوص کمپنی کو سیل کرتی ہے، تو اب وہ اس لڑکی کے ساتھ وہ کمپنی والے چاہے جو کچھ مرضی کریں، چاہے اس کی ویڈیو بنائیں، چاہے اس کی تصویریں بنائیں، چاہے اس کے ساتھ کسی انسان کا میلاب کروائیں، چاہے اس کے ساتھ کسی جانور کا میلاب کروائیں، تو اس طرح سے وہ اپنا جسم ایک فرد کے سپرد کر دیتی ہے پیسوں کے اجرت پر، اور اس کے اوپر معاہدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جان وغیرہ چلی گئی تو کمپنی ذمہ دار نہ ہوگی۔ تو اسی طرح جب یہ ہماری مسلمان عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو یہ اپنا جسم جو ہے، جو کہ انہوں نے فیشن کے طور پر بال کھولے ہوئے ہیں، ان کا پورا چہرہ ننگا ہے، گردن نظر آ رہی ہے، گلا نظر آ رہا ہے، کان، سینے کا ابھار، اور اگر درست کپڑے ہیں تو پھر تو دوسرا جسم نظر نہیں آتا، اگر تنگ ہوں، باریک ہوں، شارٹ ہوں تو جگہ جگہ سے جسم نظر آتا ہے، جسم کی ساری حیت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قسم سے اپنا جسم پیش کرتی ہیں۔ وہاں پر تو وہ فزیکلی اپنا پورا جسم پیش کرتی ہے ایک فاحشہ عورت، مگر یہاں پر یہ نظروں کے لیے اپنا جسم پیش کرتی ہیں، تو مرد ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے کہ مرد اس کے ان مقامات کو دیکھے عورت کے جو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، یعنی کہ سینے کے ابھار کو دیکھنا، اس کے چہرے پر شہوت سے دیکھنا، اس کے بالوں کو دیکھنا، اس کے گردن کان کو دیکھنا، اس کے شرمگاہ خاص کی طرف نظر کرنا۔ تو یہ ایک قسم کا زنا ہوتا ہے آنکھوں کا، یعنی کہ جس میں ایک عورت اپنا جسم ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے حوالے کر دیتی ہے کہ وہ جو چاہے اس کے اوپر نظر ڈال سکے اور اس سے لطف اندوز ہو سکے، اور مرد زنا کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آنکھ کی حفاظت کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں شروع میں ہی حکم دے دیا، اور مسلمان مردوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ تو
مردوں کو زنا سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا کہ اپنی نظروں کو ذرا جھکا کر رکھیں، نیچے رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ گھروں سے سج دھج کر کے نہ نکلیں، تو اس طرح سے وہ نظروں کا زنا کروانے سے بچ جائیں گی۔ ہاں، یہ جو زنا ہے اس کے اوپر شرعی حد قائم نہیں ہوتی، جیسے کہ جو شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے لگتے ہیں، دونوں کو 100، اس کو 100، اس کو، اور اگر دونوں شادی شدہ ہوں اور شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کریں، یعنی کہ کوئی اور ایک بیوی کسی اور مرد کے پاس جائے اور ایک مرد کسی اور عورت کے پاس جا کر زنا کرے، تو اس صورت میں دونوں کو رجم کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک بدکارہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، ایک ہیروئن ہے جو فلموں میں کام کرتی ہے، وہ اپنا جو جسم ہے وہ حوالے کرتی ہے ایک وقت میں 2 مردوں کے، 3 مردوں کے، یا پھر ایک جانور کے حوالے کرتی ہے، یا پھر جو بھی ہے وہ اس کے حوالے کرتی ہے، مگر یہ جو ہیں وہ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو پیش کرتی ہیں تاکہ ان کا جسم سب دیکھ لیں، یعنی کہ ان کے بال، ان کا سر، ان کا چہرہ وغیرہ سب۔ اور یہاں پر جو دوسری ہیروئن ہے وہ اس کے اوپر اجرت لیتی ہے، پیسے کماتی ہے، اور یہ جو ہیں یہ ان کے اوپر اس کو سج دھج کرنے پر فیشن والے لباس، باریک کپڑے، تنگ کپڑے اور شارٹ ڈریس جس سے جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا ہو، ایسا لباس پہننے پر کوئی بھی پیسے نہیں دیتا۔ تو اس طرح سے وہ اپنا نقصان ہی نقصان کرتی ہیں، یعنی کہ وہ بے حیا ہونے کے باوجود بھی چند پیسے تو کما لیتی ہیں، یہ چند پیسے بھی نہیں کماتی، تو یعنی کہ عذاب انہیں بھی ہوگا جو لاکھوں کروڑوں میں ان کے ویڈیوز کے، ان کی امیجز کے ویور ہوتے ہیں، تو جو جتنے دیکھتے ہیں سب گناہ گار ہوتے ہیں، اور یہ خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں جو اپنا جسم پیش کرتی ہیں، زنا کرواتی ہیں، چاہے جانوروں کے ساتھ ہو چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہو، اور یہ بھی گناہ گار ہوتی ہیں، انہیں بھی سزا ملے گی جو اپنا جو جسم ہے وہ مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، چاہے نظر کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی گناہ گار ہوں گی، انہیں بھی عذاب ہوگا۔ اس طرح سے آنکھوں کا زنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے مردوں کو بھی اقدامات کرنے ہوں گے کہ وہ اپنی عورتوں کو گھروں میں ہی رکھیں، اپنی عورتوں کو ایسا لباس لے کر دیں کہ جس سے بے حیائی نہ پھیلے، فحاشی عریانی نہ پھیلے، اور جو مرد ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، وہ بھی بغیر ضرورت کے آوارہ گلیوں میں نہ بیٹھے رہیں، گلیوں میں نہ پھرتے رہیں، بلکہ کام کاج ہو تب ہی گھر سے نکلیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور عورتیں اپنی پاک دامنی کی، شرم و حیا کی حفاظت کریں، تو تب ہی ہمارے معاشرے کے اندر شرم و حیا کا بول بالا ہوگا اور بے حیائی کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ سب کچھ ہے، تو جو ان کے مرد ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن کہتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی کہ افسر ہیں، یہ افسر اس لیے ہیں تاکہ انہیں عورتوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور اپنی ماتحت عورتوں سے پیار سے، محبت سے، عزت سے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتے ہوئے، نبی کا عشق ان کے دلوں میں ڈالتے ہوئے دین اسلام کے اوپر نرمی سے، محبت سے عمل کروائیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اگر وہ ڈھیٹ ہو جائیں تو جتنی اللہ پاک نے ان کو اتھارٹی دی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، تو اس کے مطابق سختی بھی کر سکتے ہیں۔ سختی بھی
ایسی کرنی ہے کہ جس سے گھر تباہ نہ ہو، گھر نہ ٹوٹے، بلکہ دین اسلام کے اوپر وہ عمل کرنے والیاں بھی بن جائیں اور گھر کا امن و سکون بھی قائم رہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ چیز مجھے لا کر دو، تو اس کا شوہر کہے کہ میں تجھے اس صورت میں یہ چیز لا کے دوں گا کہ جب تک تم شرعی پردہ کرنے والی بن جاؤ، تو وہ عورت شرعی پردہ کرنے والی بھی بن جائے گی اور اس کا شوہر اسے وہ چیز بھی لا کے دے دے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے معاشرے میں شرم و حیا قائم ہوگی۔ جو یہاں پر افسر ہیں، افسر سے مراد یہاں پر مارنا دھاڑنا نہیں کہ عورتوں کے اوپر ظلم کیا جائے، ان کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، ان کا خون بہا دیا جائے، یہ والا حاکم مراد نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے روکنا اور نیکیوں کی طرف لے جانا یہاں پر حاکم مراد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کا ہر فرشتہ اور جن و انس کے سوا ہر وہ چیز جس پر وہ گزرتی ہے اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے جب تک واپس نہ آ جائے۔ یعنی کہ پہلے حدیث جو بیان ہوئی، یعنی کہ اس کے اندر یہ تھا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر کرنا ہے۔ اس کی وضاحت ہوئی کہ کیسے آنکھیں زنا کرتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک کام کرنے والا، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر کیے نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہو، یعنی مفعول۔ تو فاعل یہاں پر مرد کی آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ دیکھتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں، اور جو مفعول ہے وہ عورت کا جسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے بال ہو گئے، اس کا چہرہ ہو گیا، اس کی گردن، اس کی کلائیاں، اس کے بازو، اس کے ہاتھ، اس کی پنڈلیاں، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ وغیرہ، یہ یعنی کہ جب مرد ان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ ان کے اوپر زنا واقع ہو رہا ہوتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو یہ حدیث پڑھی ہے، جب عورت گھر سے نکلتی ہے شوہر کی اجازت کے خلاف تو اس کے اوپر ہر فرشتہ لعنت کرتا ہے۔ فرشتے اللہ پاک کی معصوم مخلوق ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بندوں کے اوپر، یعنی کہ اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن اور انسانوں کے علاوہ ہر وہ چیز اس کے اوپر لعنت کرتی ہے جس پر جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، یعنی کہ چاہے رستے میں درخت ہو، پتھر ہو، کوئی گھر ہو، مکان ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اس عورت کے اوپر لعنت کرتی ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ لعنت برستی ہے تو اتنا زیادہ سزا کی مستحق ہوتی ہے۔ تو بعض جگہ تو یہ بھی ہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قدم کے اوپر اپنے مرد کے لیے، یعنی کہ جو اس کا وارث ہوتا ہے، یعنی کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے ہر قدم پر وہ دوزخ میں ایک گھر تعمیر کرتی ہے۔ تو اس طرح کی بھی وعیدیں ہیں۔ تو اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھا جائے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور بازاروں میں، مارکیٹوں میں نہ بھیجا جائے۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہیں خود ہی لا کر دی جائیں۔ مگر آج یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھروں میں رہ کر بھی عزتیں محفوظ نہیں۔ آج انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں تقریباً نیٹ لگ چکا ہے اور وائی فائی 24 گھنٹے تقریباً دستیاب ہوتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکیاں غیر لڑکوں سے، یعنی کہ نامحرموں سے، حتیٰ کہ کافر لڑکوں سے، دوسرے ممالک کے لڑکوں سے اور ملکی لڑکوں سے دوستیاں کر لیتی ہیں، اور اس طرح سے تعلقات، دوستیاں بنا لیتی ہیں، اور یہ لڑکیاں گھروں سے بھی باہر نہیں نکلتی مگر ان کا مردوں کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے۔ اور جب کبھی گھر والے گھر پہ موجود نہ ہوں تو یہ لڑکیاں اپنے اس دوست کو بلا کر مکالمہ بھی کر لیتی ہیں، یعنی کہ گھر سے نکلے بغیر ہی وہ اپنی عزت کا سودا کر دیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی مرد خیال رکھیں، اپنی عورتوں کا شک نہ کریں۔ یہ شک کرنا نہیں ہوتا، یہ حفاظت ہوتی ہے کہ
پہلی بات جو گھر میں عورت ہے اس کا جو موبائل ہو وہ بالکل سادہ ہو، سمپل ہو، تاکہ جو بھی کال آئے یعنی کہ والد کی، اگر والد گھر سے باہر گیا ہے اس کی کال آئے، بھائی کی کال آئے، اسی طرح شوہر گھر سے باہر ہے اس کی کال آئے، بیٹا ماں کو کال کرے تو سمپل موبائل ہو، انٹرنیٹ والا موبائل نہ ہو۔ اگر اس جو موبائل ہے یہ نہ لے کے دیا جائے، بلکہ موبائل اگر 50,000 کا ہے تو 50,000 کا اس کو گولڈ کا سیٹ دلوا دیا جائے۔ یعنی کہ موبائل بہت خطرناک ہے، اگر موبائل دلوایا تو اس کے اندر خطرہ ہی خطرہ ہے کہ کب شیطان گناہ کا کام کروا لے، کب اس لڑکی کو پھسلوا دے اور وہ برائیوں کے رستے پر چل پڑے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے اندر شرم و حیا کو بھر دے، ہم مسلمانوں کے اندر غیرت کو پیدا کرے، ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اپنی عزت و ناموس کے لیے بیدار ہو جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔